آداب ناظرین، میں ہوں محمود احمد، معلم اردو، آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم درخواست کیسے لکھیں اردو میں اس کا طریقہ سیکھیں گے، اور بیماری کے لیے کیسے درخواست لکھی جاتی ہے وہ چیز سیکھیں گے۔ آپ لوگ اپنے ساتھ کاپی پین ضرور رکھیں۔ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو اچھے سے ذہن نشین کریں اور لکھتے بھی جائیں۔ خوش خط کے ساتھ لکھیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور آخر تک لیکچر پورا سنیں، اور آخر پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات ضرور دیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زبان میں فروغ ہوتا رہتا ہے، ترقی ہوتی ہے، ہر ایک چیز میں ارتقاء ہوتا ہے۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی بدلاؤ آتا ہے، اس کے لکھنے میں، اس کے لکھنے، بولنے اور سمجھنے کے جو انداز ہیں، طریقے ہیں، ان میں بھی بدلاؤ آتا ہے۔ اسی طرح سے جو پرانا انداز تھا خطوط و عرائض لکھنے کا، یعنی درخواست اور خطوط لکھنے کا جو انداز تھا، اس میں بھی بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے اب جو نیا طریقہ ہے درخواست لکھنے کا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انگریزی میں درخواست لکھی جاتی ہے، اس میں ساری چیزیں جو ہے لیفٹ سائڈ میں برابر کر دی گئی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اردو میں بھی آپ دائیں طرف سے لکھنا شروع کرتے ہیں، اور جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، اور ساری چیزیں برابر لکھی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے جس کے نام درخواست لکھنی ہے وہ جیسا کہ اگر پرنسپل کے نام لکھنی ہے تو آپ لکھتے ہیں باخدمت جناب، تو وہ بالکل دائیں طرف سے جو ریڈ لائن ہوتی ہے کاپی کی، تو وہاں سے شروع کریں گے۔ ٹھیک اسی کے نیچے جناب اعلیٰ لکھتے ہیں۔ اسی کے نیچے پہلے تو ہوتا تھا کہ یہاں سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے، اسپیس چھوڑ کے تو لکھا جاتا تھا، مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے، لیکن اب آپ یہاں سے لائن کے ساتھ سے شروع کر سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی اسپیس چھوڑ کے، جگہ چھوڑ کے آگے سے بھی شروع کریں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم جانتے ہیں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث دونوں کا درخواست لکھنے کا انداز الگ الگ ہے۔ طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن کچھ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بیچ میں وہ الگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جو میل ہوتا ہے اس کے لیے نیاز مند لکھا جاتا ہے، یعنی عرضی مند جو عرضی کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، اور جو فیمیل ہے یعنی لڑکی ہے یا لڑکا یا عورت ہے تو ان کے لیے نیاز مندہ لکھا جاتا ہے۔ تو باقی جو پورا طریقہ ہے درخواست لکھنے کا وہ ایک ہی جیسا ہے۔ عزیز بچوں، اب ہم بیماری کی درخواست لکھیں گے، تو آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیں، اور یاد رکھنا کہ یہ جو پڑھنے لگے ہیں ہم، تو یہ میل کے لیے ہے، بوائز کے لیے، لڑکوں کے لیے ہے، اور لڑکیوں کے لیے آگے الگ سے درخواست آپ کو بتائی جائے گی، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ درخواست کا جو عنوان لکھیں گے آپ ایسے لکھیں گے: درخواست برائے رخصت بیماری یا بیماری کے لیے درخواست، بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست، باخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ یہاں آپ ہیڈ ماسٹر بھی لکھ سکتے ہیں جس کو کہا گیا ہوگا لکھنے کے لیے۔ HEM ہائی اسکول راجوری، آپ کا جو اسکول ہوگا اس کا نام لکھیں گے۔ نیچے لکھیں گے باخدمت کے سیدھا ہی نیچے جناب اعلیٰ، اور پہلے یہ چیز لکھی جاتی تھی تھوڑی آگے، لیکن اب نئے طریقہ کے مطابق یہاں ہی لکھی جائے گی۔ آپ لکھیں گے جناب اعلیٰ، اس کے نیچے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ نیاز مند کل رات سے سخت بخار اور نزلہ و زکام میں مبتلا ہے، سر میں شدید درد بھی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر نے نیاز مند کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، جس کی وجہ سے نیاز مند اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے۔ قاصر کا مطلب ہو گیا یعنی مجبور ہے، اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جناب سے التماس ہے کہ مہربانی فرما کر نیاز مند کو 2 یوم کی چھٹی یا رخصت عطا فرمائیں۔ عزیز بچوں، یوم کہتے ہیں دن کو، یعنی آپ کو یہاں پر جتنے دنوں کی چھٹی کہا گیا ہوگا اتنے دن آپ لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ 5 یوم کی چھٹی یا رخصت عطا فرمائیں۔ پھر آپ نئی لائن سے شروع کریں گے: اس لیے جناب سے التماس ہے کہ مہربانی فرما کر نیاز مند کو 2 یوم کی چھٹی یا رخصت عطا فرمائیں، جناب کی عین نوازش ہوگی۔ پھر لکھیں گے عرضی نیاز مند
الف بے جیم یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے. اگر امتحان کے لیے لکھ رہے ہیں تو الف بے جیم لکھنا ہے. جماعت اپنی لکھیں گے آپ، اور آپ کا رول نمبر جو کلاس میں ملا ہے وہ لکھنا ہے. اگر امتحان میں ہے تو ایسے ہی 1 2 3 آپ نے لکھنا ہے. اور نیچے اپنا دستخط کرنے کے بعد آپ لکھیں گے تحریر. تحریر کہتے ہیں تاریخ کو یا مورخہ 1 جولائی 2020. اس دن جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو اس دن کی یہاں پر تاریخ لکھنی ہے. تو عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آیا ہے، اور جو بوائز کا درخواست لکھنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے. عزیز طلباء، اب آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی عورت، فیمیل، مادہ جنس جو ہے وہ درخواست لکھے گی تو کیسے لکھے گی؟ دیکھیے، باقی درخواست جیسے ہم نے پہلے پڑھی ہے وہی لکھنی ہے. تو صرف جہاں پر نیاز مند لفظ استعمال ہوا ہے لڑکے کے لیے تو وہاں پر جو ہے نیاز مندہ لکھنا ہے. تو باقی پوری درخواست جو ہے اسی طرح سے لکھنی ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جیسے بیچ میں لکھا گیا ہے کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ نیاز مندہ کل رات سے سخت بخار اور نزلہ و زکام میں مبتلا ہے. سر میں شدید درد بھی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر نے نیاز مندہ کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، جس کی وجہ سے نیاز مندہ اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے. اس لیے جناب سے التماس ہے کہ مہربانی فرما کر نیاز مندہ کو 2 یوم کی چھٹی یا رخصت عطا فرمائیں. جناب کی عین نوازش ہوگی. عرضی نیاز مندہ، تو یہاں پر لڑکی کا نام آئے گا جو درخواست لکھ رہی ہے. تو باقی اپنا نیچے جماعت، رول نمبر لکھ کے تو دستخط کرنے کے بعد تحریر رقم فرمائیں گے. عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہے. اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.